بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے 27 رمضان سے روزانہ تحت اللفظ کا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کا آغاز کیا تھا عید تک، اور ہم نے کل یہ عرض کیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات یہاں تک پہنچی تھی، شاہ نامہ اسلام کے منتخب اشعار ہم پڑھ رہے ہیں، اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے دائی حلیمہ کے نصیب جاگا، ان کی گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور پھر وہاں سے پرورش ہوئی. اور اس کے بعد میں کل کہا تھا کہ ایک بڑا دلسوز واقعہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو اب یہ کہ رسول خدا نے وہاں سارا وقت گزار لیا دائی حلیمہ کے پاس قبیلہ بنو سعد میں، اور اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے. اور یہ بہت اچھا اس لیے بھی ہے کہ اس بہانے اس وجہ سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوگا آج ممکن آخری نشریات میں کہ ماں کو یاد کریں. ہم آپ سب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس نشریات میں اب تک ماں کے عنوان سے بات نہیں کی، اور پھر سرکار کی ماں. ہم جب کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، تو ہمارے ماں باپ قربان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے آج سرکار کی والدہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم ماں کے عنوان سے بھی کلام پیش کریں گے. قبیلہ بنو سعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزارا. اب کیا ہوا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ جناب آمنہ کے پاس واپس آئے. جب ولادت ہوئی اس کے بعد قبیلہ بنو سعد گئے، اب واپس اپنی والدہ جناب آمنہ کے پاس آئے، اور ان کے ساتھ مدینے کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم ہیں اور جناب آمنہ ہیں، اور مدینے کے سفر پہ روانہ ہو گئے. سرکار دو عالم کے والد کی قبر تھی مدینہ منورہ میں، حضرت عبداللہ کی قبر مدینہ منورہ میں تھی. تو والدہ ساتھ ہیں اور والد کی قبر پہ جا رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی عمر تھی 6 برس. اور آپ کی والدہ کا جو انتقال ہوا، جو آپ کی والدہ آپ سے رخصت ہوئی، جو اس دنیا سے گئی، وہ مدینے سے واپسی کے سفر میں مقام ابوا پر جناب آمنہ کا انتقال ہوا. تو کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ قافلے میں 3 افراد تھے. سرکار دو عالم تھے، سرکار کی والدہ تھیں، اور جناب ام ایمن تھی. اور جس وقت انتقال ہوا ہے تو انتقال کے وقت ناقابل برداشت تکلیف کی وجہ سے بتایا کہ سرکار دو عالم کی والدہ سے بات نہیں کی جا رہی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا. تمام طاقت جمع کر کے آپ نے بہت مشکل سے اپنے بیٹے کو فرمایا. تب آپ سوچئے کہ احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب آمنہ ہے، اور اب جناب آمنہ کی رخصت کا سفر ہے. آپ نے بہت مشکل سے اپنے بیٹے کو فرمایا، کہا دیکھو بیٹا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئے نے پرانا ہو جانا ہے، لیکن بیٹا ایک دن آئے گا کہ جب تم عالم کو روشن کرو گے. بس آپ نے یہ باتیں کہیں اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان، کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. چچی ہے مرتضیٰ کی، دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی، دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں.
رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں۔ تو اب تدفین ہو گئی ہے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی، بس اب عجب نہیں، بس یہی کہیں وہ مقام ہے جہاں وہ واقعہ ہو رہا ہے، چونکہ مقام ابوا ہے کہ جہاں پہ جناب آمنہ کا جائے مدفن ہے، تو بس یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں بس یہی کہیں یہ واقعہ ہو رہا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کی والدہ سرکار دو عالم سے ہم کلام ہونے کے بعد اب اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اب جناب آمنہ کو دفن کر دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم حالت سفر میں ہے، اب جب نکلے تھے تو 3 لوگ نکلے تھے، سرکار دو عالم تھے، آپ کی والدہ گرامی تھی اور جناب ام ایمن تھی، لیکن اب جناب آمنہ نہیں رہی ہے، اب بس میرے آقا ہیں اور جناب ام ایمن ہے۔ تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد یہ ذرا سی اونچائی پر ہے مقام، آپ جا چکے ہیں اشرفی صاحب، ذرا اونچائی پر ہے مقام۔ اب تدفین کے بعد جب پہاڑی سے نیچے اترے تو دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمراہ نظر نہیں آ رہے۔ جناب ام ایمن نے کبھی یہاں نظر دوڑائے، کبھی وہاں نظر دوڑائے، لیکن سرکار نظر نہیں آ رہے، کبھی آگے دیکھا کبھی پیچھے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے۔ اب جب جناب ام ایمن نے جو اگلا منظر دیکھا وہ بڑا غمناک تھا، وہ بڑا دل سوز تھا۔ جب جناب ام ایمن نے مزید ڈھونڈا سرکار دو عالم کو اپنی والدہ کی قبر سے لپٹے ہوئے دیکھا، قریب گئی، قریب جا کر دیکھا مصطفیٰ رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیدہ ہیں، ہم کلام ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھ ماں تمہیں معلوم ہے، ماں آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کا تو میرے سوا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، ارے اب میں آپ کے بغیر مکے کس طرح جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ جناب ام ایمن نے سمجھانے کی کوشش کی، اپنے طور پر دلاسا دیا، اپنے طور پر تسلیاں دی، لیکن آپ ہچکیاں لیتے جاتے تھے، آپ دیدہ ہوتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، یہی الفاظ دہراتے جاتے تھے، اور پھر تاریخ نے وہ وقت دیکھا، وقت گزر گیا، 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، 1 دہائی بیت گئی، 5 دہائیاں بیت گئی، 57 سال بیت گئے، لیکن ماں تو پھر ماں ہے نا، یہی ذات ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، وجہ تخلیق کائنات، صحابہ کرام کے ساتھ حج پر رواں دواں ہے۔ سرکار دو عالم نے شہر میں خیمے نہیں لگوائے، شہر میں خیمے لگوانے کے بجائے شہر سے 10 میل دور اس پہاڑی بظاہر اس ویرانے میں خیمے لگوائے جہاں نزدیکی والدہ گرامی کی قبر مبارک تھی، دور دور تک کسی انسان کا عطا پتہ نہیں تھا، بظاہر ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اب تاریخ نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے دہرایا، یہ 6 سال کا بچہ اب 57 سال کا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر قبر مبارک پر گئے، گھٹنوں میں سر دیا، بیٹھے رہے، ہچکیاں لیتے رہے، آہو زاری کرتے رہے، ماحول پرسوز کہ 57 سال پرانا دکھ ایک مرتبہ پھر عروج پر ہے۔ یہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی والدہ گرامی سے محبت، ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ اور سنیے کہ حفیظ جالندری صاحب اس سارے منظر کو کس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بیان لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، بیان لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، محمد کے دوبارہ دامن مادر میں آنے کا، مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیان کرتا، پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیان کرتا، وفات آمنہ کا حال حسرت زا بیان کرتا، وفات آمنہ کا حال حسرت زا بیان کرتا، مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا بیان کرتا، کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر بیان کرتا، کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر بیان کرتا، کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسے صبر کرتا ہے، تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسے صبر کرتا ہے۔ میم سے ماں کا دامن ملا ہے، یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے، ماں کا سایہ بڑا محترم ہے، ماں کی آغوش باب کرم ہے، ماں دعا دے تو جھوم
اٹھے رحمت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، ماں اگر سچے دل سے پکارے، پیدا طوفان میں ہو کنارے، دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت، فرض انسانیت کا بتایا، نیند سے اٹھ کے جھولا جھولایا، ماں کے رتبے کو جس نے بھی جانا، اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ، لو دعائیں تو عزت ملے گی، ماں کے دامن میں رحمت ملے گی، ماں کے دامن کو نہ چھوڑو، اس سے ہرگز منہ نہ موڑو، بات سمجھنے کی ہے سمجھو، پاکیزہ رشتہ ہے مین، اللہ ہی اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سب کی والدہ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کی والدہ محترمہ کے صدقے میں ان کو طول عمر عطا فرمائے انشاءاللہ، اور جو اس دنیا میں نہیں ہے جن کی مائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے یہی سنا کہ جس کی ماں اس سے رخصت ہوئی، علی محسن بھائی کلام پیش کریں گے انشاءاللہ، کہ پھر دنیا میں ہر چیز، بہت ساری چیزوں کا دنیا میں مداوع ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو ماں کے جانے کے بعد سب کچھ بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، تو بھی دل سے ایک آواز آتی ہے کہ ہاں سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے، کیونکہ یہ ایسی کمی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی۔ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، او ماں میری ماں، او ماں پیاری ماں، چڑیوں کی ہے چہچہار مگر تیری کمی ہے، قسمت نے کیا ممتا سے محروم، قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم، دولت کا ہے مگر تیری کمی ہے، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا، ہے سحر مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں،
جاتے جاتے آج چونکہ ممکن ہے یہ آخری نشست بھی ہے، کل عید ہے، کل سب کو اپنی مائیں بہت یاد آئیں گی، جن کی مائیں حیات ہیں وہ خوش نصیب ہیں ہم سب الحمدللہ۔ اور میں نے دوران نشریات مجھ سے کچھ لوگوں نے حکم دیا تھا لیکن میں پیش نہیں کر سکا تھا، اور میرا گلا نہیں ہے ابھی بھی اس قابل، لیکن میں ایک شعر اپنے طور پہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ مجھے معصومہ صاحبہ نے اور بہت سارے اور ماؤں نے درخواست کی ہے، اور بس جب یہ کلام بھی سنیں تو اپنی، اگر آپ کی ماں آپ کے آس پاس ہے جب یہ کلام سن رہے ہیں تو ضرور ان کا ہاتھ چومیے گا، ضرور ان کے پیروں کو تھامیے گا، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی مغفرت کی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیں۔ اس لیے کہ ماں اپنی ساری زندگی اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے، سکون کب پاتی ہے؟ سکون اس وقت پاتی ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، ارے بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، اور شکریہ شکریہ ماں کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ادا، شکریہ ماں کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ادا۔ یہاں ایک ماں آئی تھی ابھی پچھلے دنوں جنہیں ان کا بیٹا اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ گیا تھا، اس ماں نے بتایا کہ بیٹا اتنے سال اتنے دن اتنے مہینے اور اتنے گھنٹے ہو گئے کہ وہ چھوڑ گیا ہے، وہ چھوڑ گیا تھا، وہ دھتکار گیا تھا۔ وہ ماں کہتی ہے کہ 3 دن بعد اس کی سالگرہ ہے، میں اس سے درخواست کرتی ہوں مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، نمبر اس نے بلاک کیا ہوا ہے، اپنی سالگرہ والے دن ہی فون کر لے مجھے۔ اور خدا کی قسم جب میں نے اس سے پوچھا کہ ماں جی آپ کو بچے کی سالگرہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں کیسے بھول سکتی ہوں، یہ وہ بیٹا ہے جو چھوڑ گیا ہے۔ اور میں نے کہا ماں جی آپ کی سالگرہ کب ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ یاد نہیں ہے مجھے، اپنی سالگرہ یاد نہیں ہے اس کو، اس بچے کی سالگرہ یاد ہے جو دھتکار گیا ہے، جو چھوڑ گیا ہے، اپنی سالگرہ یاد نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا ماں جی اگر فون کرے گا تو معاف کر دیں گی؟ تو کہتی ہیں بیٹا ناراض ہوں تو معاف کرو نا، میں تو ناراض ہی نہیں ہوں اس سے، میں ناراض ہی نہیں ہوں اس سے، بس میں تو درخواست کر رہی ہوں اگر بات کر لے تو یہ ہے ماں۔ تو بس شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، ارے مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، موت کی آغوش
ہوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں